اپنے موبائل فون پلیز سائلنٹ کر دیں. اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی جب پریس کانفرنس چل رہی ہو تو باتیں نہ کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو, کیونکہ کوشچن پھر سمجھ نہیں آتا. اینڈ تھرڈ لاسٹلی کوشچن سنگل کوشچن کریے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشچن جو ہیں وہ کیٹر کر سکیں پلیز. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. ٹیسٹ کیپٹن شان مسعود ہمارے ساتھ اویلیبل ہیں. شان, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ آپ کر دیں, اس کے بعد وی ول گو فار کوشچن آنسر سیشنز پلیز. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. یہ ایک بہت ایکسائٹنگ اور چیلنجنگ اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے ایز اے ٹیسٹ ٹیم گوئنگ فارورڈ. اوبویسلی آلریڈی اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے. ایک اچھا سٹارٹ لیا ہے ٹیم نے. اب ہمارا جو گول ہے ایز اے ٹیم, ایز اے گروپ گوئنگ فارورڈ, وہ یہ ہے کہ ہم اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کس طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور آگے جا کے ایک فائنل کھیل سکتے ہیں. ہم نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کی راولپنڈی سے. ایک ایکسٹینسو گروپ ہم نے بلایا جس میں صرف 18 پلیئرس کے علاوہ بھی کئی بولرز منگوائے گئے جو فاسٹ بولرز تھے, اسپنرز تھے. مینجمنٹ کی طرف سے, کوچنگ سیٹ اپ کی طرف سے بھی کافی ہم نے اس میں اپنے لوکل کوچز کو انگرین کیا, انڈکٹ کیا. اس میں ایک پریکٹس سیناریو میچ کھیلا 2 دن کا. تو ہماری طرف سے ایک اچھا موقع ہمیں ملا ایز اے گروپ اکٹھا ہونے کا اور پریپریشن ملنے کا. اب آگے ہم جا رہے ہیں آسٹریلیا. ادھر ہمارے کینبرا میں پریکٹس ڈیز ہیں اور ایک بہت اچھی پرائم منسٹر 11 کے خلاف ایک پریکٹس میچ بھی ہے, فرسٹ کلاس میچ بھی ہے. تو کوشش یہی ہوگی کہ جائیں ادھر آسٹریلین کنڈیشن سے ہم یوز ٹو ہوں, اور ونس اگین کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہاں سے ہم ایک پازیٹیو رزلٹ لے کر آئیں. تھینک یو. وی ول اسٹارٹ دا کوشچن. عاقب, سہیل عمران, اجاز شیخ. شان, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کو ٹیسٹ کیپٹن بنایا گیا ہے. آپ کو ہم دیکھا ہے کہ آپ کی لاسٹ 3 سینچریاں کٹی آئی تھیں ایگزیکٹو 2019 اینڈ 2022 میں. اس کے بعد آپ نے 9 ٹیسٹ کھیلے ہیں, 16 اننگز کھیلی ہیں اور آپ کی 150 ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس فارم کے ساتھ آپ آسٹریلیا میں جا کے پاکستان قوم کو اچھا پیغام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اس کو لاسٹ 9 ٹیسٹ کو آپ اکٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں تو اوبویسلی وہ چیز جس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیا اس طریقے سے نظر آئے گی. جب میں نے 3 سینچریز کی تھیں اس کا نیکسٹ ٹور جو تھا وہ نیوزی لینڈ میں تھا. اس کے بعد میں ٹیم سے ڈراپ ہو گیا تھا. 2021 میں جب ساؤتھ افریقہ کی سیریز تھی نیوزی لینڈ سے واپس آ کے, تو میں اس میں ڈراپ ہوا اور کافی ٹائم لگا, آئی تھنک 1.5 سال لگا کہ جب ٹیم میں میری واپسی ہوئی تھرو دی آسٹریلین سیریز. اگر آپ اس سب کا پروسیس دیکھیں, اس آسٹریلین سیریز سے پہلے میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, جو بھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی اس میں رنز کی اور پھر ٹیم میں واپس آیا. آسٹریلین سیریز جو ہوم سیریز ہوئی اور سری لنکا کی جو اوے سیریز تھی اس میں 5 میچز تھے, 5 میچز میں بینچ پر بیٹھا رہا. کاؤنٹی سیزن کھیلنے گیا, ادھر میں نے رنز کیے. تو اگر آپ ان 9 ٹیسٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا ویلڈ ہے, کیونکہ میں اس کے بعد ڈراپ ہو گیا تھا. میں پھر رنز کر کے واپس ٹیم میں آیا تھا. انگلینڈ سیریز میں نے کھیلی, ہوم سیریز, اور نیوزی لینڈ کی ہوم سیریز کھیلی. مجھے یہ پرسنلی چیز سمجھ آئی تھی کہ میرا گیم ایک طرف جا رہا ہے. جس طریقے سے میں نے کرکٹ ڈومیسٹک میں کھیلی تھی, جس طریقے سے کاؤنٹی میں کھیلی تھی, کوشش یہ تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی اسی طریقے سے کھیلوں. سٹارٹس ملے, ان سٹارٹس کو کنورٹ نہیں کیا. لیکن آئی تھنک جب ہم سری لنکا گئے لاسٹ سیریز میں تو اس میں بھی جی بڑے سکورز نہیں کیے, لیکن ایک کنٹریبیوشن دی ٹیم کی طرف سے, جو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ وے ہے کہ اگر انہی کنٹریبیوشنس کو تھوڑا سا ہم بڑے سکورز کی طرف لے کر جائیں تو یہ ایک امپیکٹفل پرفارمنس ہو سکتی ہے, ٹیم کے کنٹریبیوشن میں آ سکتی ہے. اور جہاں تک فارم کی بات ہوئی ہے, فارم آپ ریسنٹ دیکھتے ہیں, ریسنٹ میں نے صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی. تو آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ کہ جس طریقے سے میرا سیزن گیا ہے. میں نے انگلینڈ میں بھی سپٹمبر میں 4 فرسٹ کلاس میچز کھیلے, پاکستان میں آ کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, پاکستان میں بھی ہم نے ون ڈے کپ کھیلا. تو ریسنٹ فارم وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی ایک اچھی سپیس میں ہوں اور ہوپ فلی بڑے سکورز کنٹریبیوٹ کروں گا اس ٹور پہ. ایشان, آسٹریلیا کا ٹور کبھی بھی بہتر نہیں رہا جو بھی کپتان ہو. اب آپ کو موقع ملا, پہلی مرتبہ آپ کپتانی کریں, آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایک مشکل امتحان میں ڈالا گیا ہے اور بعد میں پھر آپ کو اگر رزلٹ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا تو آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا؟
नहीं देखें, सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। जब कोई चीज़ कभी हिस्ट्री में की नहीं जाती तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो चीज़ जाकर चेंज करें। तो कोशिश यही होगी कि हम एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट पाकिस्तान के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए लाएं। जहाँ तक आपने कुर्बानी के बकरे की बात की, देखें ये चीज़ें जो भी हो, कैप्टनसी हो, एज अ प्लेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी चीज़ें। जब तक आप उस सीट में हैं, जब तक आप उस जगह पे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को रेलिश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिजल्ट लाएं। शान, आकिब जवेद का ये कहना है कि अगर ये टीम जो सेलेक्ट की गई है वो वाइट वाश से भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। एक तो ये बता दीजिए कि दूसरा ये है कि 3 कैप्टन हैं, इसमें बाबर आजम भी है टीम में, सरफराज अहमद भी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, चाहे वो मुख्तसर फॉर्मेट के हैं, तो इन कैप्टन्स का आप पर दबाव तो नहीं होगा जिन्होंने कैप्टनसी? देखिए, फर्स्टली वो आकिब भाई का अपना ओपिनियन है, उसको ऑब्वियसली सुनेंगे, कंस्ट्रक्टिवली सुनेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे। उस पर ऐड मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। जैसे जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैंने PSL 5 में कैप्टनसी की थी, उसमें मोइन अली थे, जेम्स विंस थे, शाहिद आफरीदी थे, सुहेल तनवीर थे, काफ़ी और कैप्टन्स थे। तो मेरे लिए ये बात मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास हर कप्तान से आइडिया आता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैफ़ी भाई हो गया, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है। तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है और एट द एंड ऑफ द डे ये टीम है। इस टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे और इस टीम की ग्रोथ ही तब होगी जब हम सब एज लीडर्स खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, रफ़ीक। शान साहब, बाबर आजम साहब नहीं आज वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो उन्होंने बड़े अंदाज में कहा था कि टीम का चुनाव में मेरा अहम किरदार था, मेरा ही इंतखाब था। इमरान खान के बाद बाबर आजम ही थे जिसने ये लिया था। तो जो जो टीम का चुनाव हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें आपका कितना किरदार है? कि आप समझते हैं कि आप ही की सारी टीम है? सर प्लीज़ अपना देखें। जो टीम सिलेक्शन होती है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें आपके सिलेक्टर्स होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है और ऑब्वियसली कैप्टन होता है। मेरे लिए जो सबसे आसान बात थी और अच्छी बात थी इस पहले टूर के लिए कि हम तीनों एक पेज पर थे, काफ़ी कंसेंसस था और जो टीम हम तीनों चाहते थे हमें वो टीम मिली है और हम अपनी तरफ से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्किंग रिलेशनशिप के हम इस टीम को एज अ सिलेक्शन कमेटी आगे लेके कैसे जाएंगे। अच्छा शान, सबसे पहले ये जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में स्क्वाड में 4 ओपनर्स हैं। अब साइम भी है, अब्दुल्ला भी है, इमाम है और आप हैं। तो कैसे इसको बैटिंग को शफल करेंगे? और ओपनिंग में चूँकि आपके साथ डोमेस्टिक में साइम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या साइम के साथ आप जाना चाहेंगे या आप जो है वो अपनी बैटिंग को शफल करेंगे नीचे? बाबर के बैटिंग नंबर को तो नहीं छेड़ेंगे किसी जगह पर? और फास्ट बॉलर्स में खास तौर पर हमारे पास खुरम शहजाद आए हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा इस तरह की अभी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त टूर पर? क्योंकि हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो जिस तरह देखा जा रहा है वर्कलोड उन पर काफ़ी ज़्यादा है। हारिस रऊफ ने भी एंड टाइम पे आकर जो है वो पुल बैक कर लिया है अपना, और नसीम शाह की कमी कितने महसूस करेंगे? कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मुझे याद रहें। सबसे पहले हम आते हैं ओपनर्स पे और बैटिंग पे। देखें, जब ये टीम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम बनी और हम एक नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, ये एक सेटल्ड यूनिट रहा है और ये जो वर्ल्ड
اور یہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے یہ آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اگر آپ ہمارا اوپننگ کمبینیشن دیکھیں امام اور عبداللہ کا, وہ 1 سال سے اور 1 سال سے زیادہ سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور انہوں نے کافی پرفارمنسز دی ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز سیٹلڈ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں نے اوور دا لاسٹ ایئر اور سو, چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو ایون انٹرنیشنل کرکٹ ہو, جب اظہر بھائی ریٹائر ہوئے تھے تو وہ نمبر 3 کا اسپاٹ تھا جہاں میں نے بیٹنگ کی تھی, اور میں نے کوشش بھی یہ کی تھی اس کے بعد کہ جو بھی میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں اس میں نمبر 3 پہ کھیلوں تاکہ اس پوزیشن میں یوز ٹو ہو جاؤں اور کمفرٹیبل ہو جاؤں. تو آئی تھنک ایز اے ٹاپ 3 یہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے, ہمارا ایک پلان ہے. جہاں تک آپ نے سائم کی بات کی, آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک ایکسائٹنگ پراسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے, اور ایک سائم ایوب ایک میسج دے رہا ہے پوری ڈومیسٹک کرکٹ کو کہ کھیلنے کا جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ سائم ایوب پوزیس کرتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹسمین ہیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں ان کی جو وے آف بیٹنگ ہونی چاہیے, جو بیٹنگ کا اپروچ ہونا چاہیے وہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے. تو وہ ایک طریقے سے اس کو ایک اس چیز کا ریوارڈ ملا ہے. آئی تھنک بابر اعظم ہمارے بیسٹ بیٹسمین ہیں, ان کی پوزیشن کوئی نہیں چھیڑے گا, ان کی نمبر 4 ہے, اور آپ اپنی ٹیم ہمیشہ اپنے بیسٹ بیٹسمین کے اراؤنڈ بناتے ہو. پھر جہاں تک آپ فاسٹ بولرز پہ آئے, خرم شہزاد کا بھی اگین یہ تھا کہ ایک میسج ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو, ڈومیسٹک کرکٹرز کو, کہ جب ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوگی, جگہ بنے گی, آپ ٹاپ کریں گے تو اس چیز کا آپ کو ریوارڈ ضرور ملے گا. وہ ریوارڈ میر حمزہ کو بھی ملا ہے. آپ نے حارث رؤف کا نام لیا, ورک لوڈ کا نام لیا. دیکھیں میری طرف سے آپ ایک پلیئر کی خواہش کر سکتے ہیں بٹ سم ٹائمز وہ پلیئر اویلیبل نہیں ہوتا. حارث رؤف ہماری خواہش تھی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسٹریلیا میں ایک ان کے پاس ایک وہ ایڈڈ چیز تھی پیس کی, جو آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ مارک ووڈ نے بھی اچھی بالنگ کی ہوئی ہے. ان کے اپنے بالرز جن کے پاس پیس ہوتی ہے وہ بھی وہاں کافی سکسیزفل ہوتے ہیں. بٹ دیکھیں اب وی ہیو ٹو موو آن ایز اے سائڈ, اگر وہ نہیں اویلیبل ہے وہ نہیں اویلیبل ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو کرنٹ جو ہم 7 فاسٹ بولرز لے کے جا رہے ہیں ہم ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ونس اگین اس کو میں کیپ آف کروں گا کہ ٹیسٹ اسکواڈ وہ ہے جو آلریڈی سیٹلڈ ہے. یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ شروع ہوئی ہے, اس نے ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کیا ہے, تو آپ کو زیادہ چاپنگ اینڈ چینجنگ اس میں نہیں نظر آئے گی. بٹ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی اور جو ہمارا انٹینٹ ہوگا کرکٹ کھیلنے کے لیے, جو پلیئرز اس میں فال کریں گے ان کو ہم ضرور ساتھ لے کے چلیں گے. جی شان, آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ سیٹل ٹیم ہے, ٹیسٹ ٹیم, ظاہر سی بات ہے ٹاپ آرڈر تو سیٹل ہے, مڈل آرڈر میں ہمیشہ ہمارا ایشو رہا ہے, ہم شفل کرتے رہے اور ایک ٹائم پہ ہم نے 2 کیپر بھی سرفراز اور رضوان کو اکٹھے کھلایا. تو کیا آپ بھی اس کمبینیشن کو رپیٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو سینئر کرکٹر ہیں وہ بڑے کرٹک ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے جو وہی بات کی ہے, جب سیٹل ٹیم ہوتی ہے تو آپ پھر کنڈیشنلی چلتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہوتی ہے تب آپ اس چیز کو کچھ دیکھتے ہیں. جی ٹیکٹیکلی جہاں ہمیں ایکسٹرا بیٹسمین کھلانا ہوا, اور ہو سکتا ہے آسٹریلیا میں ایسی کنڈیشنز آپ کو پریزنٹ ہوں کہ جہاں آپ کو ایک اسپنر کو ڈراپ کرنا اور ایک ایکسٹرا بیٹسمین کھلانا ہو, وہاں ہم اس چیز پہ ضرور غور کریں گے. لیکن جب سیٹلڈ ہوتی ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسی آپ کمبینیشن سے جائیں, کیونکہ ٹیسٹ میچز میں آپ کو 20 آؤٹ کرنے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں اسپنر بھی چاہیے, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, جو بھی کنڈیشنز ہوں. تو کوشش ہوگی کہ 20 آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو 5 بالرز بھی چاہیے. تو اس لیے ہم نے 18 کا اسکواڈ جو بنایا, ہمارا جو پورا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم رنس کر سکتے ہیں اور پھر ہم 20 آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں جا کے ہمارے لیے زیادہ کلیئر ہوں گی. یہاں بیٹھے بیٹھے اتنا آسان نہیں ہے کہنا, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم 4 سال پہلے آسٹریلیا گئے تھے, 4 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے. پھر جہاں تک آپ نے کرٹیسزم کی بات کی, دیکھیں کرٹیسزم ہوگا, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا. ہماری چیز ہے کہ ہم ہر چیز کو آن بورڈ لیں گے, لیکن ہم ایز اے ٹیم ہمارا ایک گول ہے, ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے, ہم اس پہ ہی رہیں گے. اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا اس کی رسپانسبلٹی ہم لیں گے, خود ہی لیں گے, اور کوشش کریں گے کہ جو چیزیں اچھی نہیں ہو رہی ان کو بہتر کریں. شان, آسٹریلیا کے اندر باؤنسی وکٹس آپ کو ملیں گی, وہاں پر پتہ چلا ہے ہمیں کہ ڈراپ ان پچز بھی وہاں پر لگا دی گئی ہیں پرتھ اسٹیڈیم میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تیاری رہی ہے ادھر پنڈی کے اندر, وہاں پہ تو زیادہ تر بیٹنگ وکٹس ہی ہوتی ہیں, تو کس طرح کی تیاری آپ لوگوں کی رہی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے چیئرمین تھے, سابق چیئرمین رمیز راجہ, انہوں نے ڈراپ ان پچز کا ایک منصوبہ بھی شروع کیا تھا, وہ کتنا
ضروری ہو سکتا ہے پلیئرس کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کیونکہ جب آپ آسٹریلیا جاتے ہیں تو ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ سیریز ہار جاتے ہیں وہاں پہ، ہمارے پلیئرس کنڈیشن سے میچ نہیں کر پاتے، تو کتنا ضروری ہے ڈومیسٹک کے اندر اچھی وکٹس کا ہونا؟ دیکھیں میری نظر میں، میرے اوپینین میں اس میں کافی چیزیں ہیں، اس میں صرف پچز نہیں ہے. نمبر ون، ہم نے ایز اے ٹیم، ایز اے گروپ، ہم نے پوری کوشش کی کہ جو ہم کنڈیشنز ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں آسٹریلیا کی ادھر، وہ ہم نے کی. ہم نے وکٹس پہ تھوڑا گراس چھوڑا، ہم نے ان کو رول کر کے ان کو وکٹ کی جو ہارڈنیس ہے، اور وہ آئی تھنک پنڈی ہی اس وقت ایک سینٹر ہے جہاں آپ کو تھوڑا بہت پیس اور باؤنس مل سکتا ہے. وہ اوبیسلی ہم ٹیسٹ میچ میں تھوڑی ڈفرینٹ پچز بناتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم ایک وہ سوٹیبل ہوم ایڈوانٹیج دیں. لیکن نیچرلی اگر آپ پنڈی میں ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں یا جو بھی کرکٹ ہوتی ہے، پنڈی میں پیس بھی ہوتا ہے، اس میں تھوڑا باؤنس بھی ہوتا ہے. اوبیسلی آسٹریلیا سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے حساب سے ہوتا ہے. ہم نے وہاں سیناریو میچ بھی کھیلا. ہم نے جب نیٹس کیا، ہم نے ایکسٹرا ڈومیسٹک کے پرفارمنگ فاسٹ بولرز تھے ان کو بھی بلایا. تو ہم نے اپنی طرف سے ایز اے بیٹنگ یونٹ کافی کوششیں کی کہ ہم کس طریقے سے ان کنڈیشنز کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. جہاں تک آپ ڈراپ ان پچز کی باتیں کرتے ہیں، جی بہت اچھا آئیڈیا، لیکن کرکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو الگ کنڈیشنز ملتی ہیں. پاکستان میں الگ کنڈیشنز ہیں، آپ پاکستان کو آسٹریلیا نہیں بنا سکتے. انگلینڈ میں الگ کنڈیشنز ہیں، ساؤتھ افریقہ میں الگ ہیں، سری لنکا میں الگ ہیں. تو آپ کو اپنے کنڈیشنز میں رہ کے وہ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کی بات کی، اس میں آپ کے انڈر 19 ٹورز آتے ہیں، اس میں آپ کے اے ٹورز آتے ہیں، اور بہت ساری ٹیمز ریگولرلی ٹور کرتی ہیں، آسٹریلیا بھی، ساؤتھ افریقہ بھی، اپنی اے ٹیمز کے ساتھ، اپنی جونیئر ٹیمز کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ ایک سٹیپ ہے. پچز آئی ڈونٹ تھنک آپ ریپلیکیٹ کر پائیں گے، بٹ یہ ایک سٹیپ ہے جو آپ کو لینا پڑے گا، جس میں آپ کے جو اے ٹورز ہیں، شاہین کے جو ٹورز ہیں، انڈر 19 ٹورز ہیں، وہ آسٹریلیا جائیں، ان کنڈیشنز میں کھیلیں. ہم کوشش کریں کہ ہمارے پلیئرز وہاں جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں اور ان کنڈیشن سے یوز ٹو ہوں، تاکہ جب وہاں کے ٹورز آئیں تو ہم بھی پرفارم ادھر اسی طریقے سے کر سکیں. شان ادھر ایز اے نائب کپتان پلینگ 11 کا حصہ نہ بننے پر کتنے مایوس ہوئے تھے آپ؟ اور اب ریڈ بال سب سے ٹفیسٹ کرکٹ ہے، اس کا کپتان بننا کتنا اعزاز ہے، اور کیا ہسٹری کریٹ کرنا آپ کا ہدف ہے؟ اور کیا ایک میسج کیا ہے سب جو سینئر کرکٹر ایز اے اوپنر جو کھیل رہے ہیں جیسے احمد شہزاد ہیں، اور وہ ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے دیکھیں، کوئی مایوسی بالکل نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم پہلے آتی ہے، چاہے وہ نائب کپتان ہو، اگر اس کی جگہ نہیں بنتی تو اس کی جگہ نہیں بنتی. جو بھی سلیکشن ڈیسیجن ہوتا ہے ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جدھر سلیکٹ نہیں ہوا ہوں ادھر اپنا گیم امپروو کروں اور واپس سلیکٹرز کو منواؤں کہ میں اس جگہ پہ واپس کھیل سکتا ہوں. لیکن کپتانی کا جو آپ نے بولا ہے، پاکستان کے لیے کھیلنا بہت بڑے فخر کی بات ہے، تو اس کی کپتانی کرنا اور بڑی بات ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو آپ کے ملک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آپ کے ملک کا امیج ہوتا ہے، آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں، آپ کے پلیئرز کے کیریئرز ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے باقی سینئر پلیئرز کی بات کی ڈومیسٹک کرکٹ میں، جیسے احمد شہزاد کے لیے، دیکھیں ڈورز، دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اوپر سے ہم یہ دکھائیں کہ یہ طریقہ ہے کھیلنے کا، یہ ایک بلو پرنٹ ہے، یہ ایک پہچان ہے پاکستان ٹیم کی ایز اے ٹیم گوئنگ فارورڈ، ایز اے بیٹنگ یونٹ گوئنگ فارورڈ. اور جو بھی پلیئر اس طریقے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتا ہے وہ ضرور کنسیڈر ہوگا، ضرور ٹیم میں آئے گا. بٹ پہلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں جو ٹیم آپ کے پاس ہوتی ہے، اور میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ایک سیٹلڈ یونٹ ہے. پہلے آپ اس کو پورا موقع دو گے، اس کے تھرو آپ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے لیے ایک ایکسائٹنگ اپرچونٹی ہے آسٹریلیا میں، اس میں ہم ایک اچھا رزلٹ لے کر آئیں پاکستان کے لیے. اور باقی جو بھی سٹینڈرڈز میں اور جو بھی اس وے میں ڈومیسٹک کرکٹر پرفارم کرے گا، اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. شان، یو آر ناٹ اے نووس ٹو کیپٹنسی. ایک تو یہ بتائیے کہ ہاؤ مچ یور یارکشائر ایکسپیرینس ایز اے کنٹریبیوٹر ٹو یور اسکل ایز اے کیپٹن. اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو ایڈم ہالیک کی اپوائنٹمنٹ ہے ایز اے بیٹنگ کوچ، اس میں آپ کا کتنا فیڈ بیک ہے، اینڈ ہاؤ یوزفل ہی مے بی دو ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ ڈسٹنگوشڈ کریئر. دیکھیں سر، بہت فارچونیٹ ہوں کہ مجھے along the way اپنے کریئر میں ایسی اپرچونیٹیز ملی ہیں. میں نے پہلے بھی مینشن کیا، آئی فیل کہ وہ
ملتان سلطانز کی جب مجھے کپتانی ملی تھی اینڈی فلار کے انڈر، وہ میرے کریئر کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایز اے پرسن، ایز اے پلیئر. اس کو میں کافی اس چیز کو میں کافی ہمیشہ ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ جب بھی اوپر نیچے ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی اپرچونیٹی تھی جس نے مجھے ہیلپ کیا کافی ایز اے کرکٹر گرو کرنے کے لیے. اور along the way پھر ڈاربشر میں کیپٹنسی کی. لاسٹ ایئر یارکشائر کا ایک پروجیکٹ لیا جو ایک طریقے سے کافی چیلنجنگ پروجیکٹ تھا کیونکہ ادھر کافی ایشوز چل رہے تھے کاؤنٹی کے ساتھ، تو اس کو ساتھ لے کے چلنا، وہاں کپتانی کرنا، آف دا فیلڈ اور آن دا فیلڈ جو ایشوز تھے ان کے ساتھ ڈیل کرنا، وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے کافی ایکسپیرینس دی اور ہوپ فلی وہ ایکسپیرینس میں یوز بھی کر سکتا ہوں ادھر پاکستان کی کیپٹنسی میں. سیکنڈلی ایڈم ہولیوک کی جو آپ نے بات کی ہے، میری نظر میں ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. اگر آپ دیکھیں جب ٹورنگ ٹیمز پاکستان آتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان کا وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب نیوزی لینڈ ادھر آئی تھی تو سکلین مشتاق نے ان کی کنسلٹنسی کی تھی، ویسٹ انڈیز نے اوور دا ایئرز مشتاق احمد کی ہوئی ہے، انگلینڈ ٹیم نے مشتاق احمد کو ایز اے اسپن بولنگ کنسلٹنٹ اسسٹنٹ کوچ ہائر کیا ہوا ہے. جیسے ہم نے بات کی یہ جو آسٹریلیا ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، کنڈیشنز ہمارے لیے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ہم وہاں کی جو ایکسپرٹیز ہے ہم اس کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا آئیڈیا ہو کہ وہاں کس طریقے سے آپ کو ایز اے بیٹنگ یونٹ یا بولنگ یونٹ ایون فیلڈنگ یونٹ اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے. ایڈم ہولیوک کی جہاں تک آپ نے بات کی، وہ ایک انگلینڈ کے کپتان رہ چکے ہیں، سرے کے کپتان رہ چکے ہیں، 9 چیمپئن شپس جیتے ہیں سرے کے ساتھ. آج کل وہ کوئنز لینڈ جو وہاں کی ایک بڑی اسٹیٹ ٹیم ہے جہاں عثمان خواجہ، لبوشین، مائیکل نیسر، بہت اچھی ٹیم ہے، ان کے بھی کوچ ہیں. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ وہاں بیسٹ پرفارمنگ کون لوگ ہیں جو اویلیبل ہیں. انہوں نے ادھر انگلینڈ کی بھی ایشز میں کنسلٹنسی کی تھی. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے پی سی بی کا، ہماری مینجمنٹ کا، کہ ایسے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں ود آر لوکل ایکسپرٹیز کہ ہم جب وہاں جائیں تو ہمیں پوری سی پوری وہ اپرچونٹی ملے جس سے ہم ایک اچھا ٹور اپنے لیے کر سکیں. شان، آپ کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی کپتانی سنبھالنے کے لیے. ایز کیپٹن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین کنڈیشن میں آپ کیپٹن بابر ہیں، ان سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیولپ ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب پچھلی مینجمنٹ میں آپ کو وائس کیپٹن او ڈی آئی میں بنایا گیا تھا تو آپ پلینگ 11 سے باہر ہو گئے تھے، تو یہ بتا دیجیے. دیکھیں، جب آپ 18 کی اسکواڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک انڈیویجول کو نہیں ہائی لائٹ کروں گا، بٹ 18 کی اسکواڈ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ گروپ آف پلیئرز ہیں جو آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کر سکتے ہیں. تو کافی امیدیں ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹنگ یونٹ ہو، ٹاپ آرڈر ہو، مڈل آرڈر ہو، چاہے وہ ہمارے وکٹ کیپرز ہوں، چاہے ہمارے فاسٹ بولرز ہوں. اور ہم نے اسپنرز بھی ہم صرف 2 لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ 2 اسپنرز ہیں جو وہاں ہمیں وکٹس لے کر دے سکتے ہیں اور ہماری فاسٹ بولنگ کو ادھر ایڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ایک کمبینیشن کی بات ہوتی ہے رادر دین اے سنگل ٹرمپ کارڈ. سیکنڈلی دیکھیں، میرا بابر کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. ہم نے کرکٹ ساتھ اسلام آباد کے لیے شروع کی ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت پہلے کے، ہم نے ساتھ میچز جتائے اسلام آباد کے. بیٹنگ ہم نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کے لیے ساتھ کی ہے، اے ٹیم کے لیے ساتھ کی ہے، اسلام آباد کے لیے ساتھ کی ہے. تو ہمارا ہمیشہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری رہی ہے اور وہ آف دا فیلڈ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. اور وائس کیپٹنسی کی پھر میں وہی بات بولوں گا، دیکھیں کھیلنا نہ کھیلنا وہ کیپٹن کا، ٹیم مینجمنٹ کا ڈیسیجن ہے. اگر ایک پلیئر نہیں اس وقت پلانز میں فال کرتا تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے جو بھی ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہو. اور بابر اعظم پھر میں بولوں گا کہ ٹیم میں صرف ایک لیڈر نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم میں لیڈرز ہوں. بابر اعظم بیٹنگ گروپ کا بھی لیڈر ہے، ہی از ون آف دا لیڈرز ان دا ٹیم. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر کسی سے ایکسپیرینس ڈرا کریں، ہر کسی سے انسپریشن ڈرا کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی ہو اس میں کنٹریبیوشن پاکستان کی طرف ہو. شان بھی ہم نے پنڈی میں دیکھا آپ سرفراز احمد کے ساتھ کافی کمفرٹیبل نظر آئے، تو سرفراز جیسے سینئر بیٹسمین بھی آپ کے ساتھ ہے، کپتان بھی ہے، وہ کتنا ایک ہیلپ فل رہے گا آپ کے لیے؟ ہم دیکھیں، سیفی بھائی ہمارے پاکستان کے کپتان رہ چکے ہیں، کافی سکسیزفل کپتان رہ چکے ہیں. آپ ان کو ہمیشہ ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپر بیٹسمینز میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں. اور کافی عرصے سے ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی ہے، ایک ہی کلب سے کراچی میں کھیلتے ہیں.
ان کا ہونا ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. آسٹریلیا کا پریویس ٹور بھی انہوں نے 2016 میں کیا تھا, وہاں اچھی پرفارمنسز دی تھیں. اور میری نظر میں سیفی بھائی وہ پلیئر ہیں جنہوں نے ایک طریقے سے ہماری ٹیسٹ کرکٹ کی بیٹنگ چینج کی تھی. اس کو آپ پائنیئر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک تھوڑا سا تیز کھیلنے کا انداز تھا, پازیٹیو کھیلنے کا انداز تھا, وہ سیفی بھائی کے ٹیم میں واپس آنے میں جب وہ 2013 میں آئے تھے تو ان سے کافی انسپریشن ڈرا کی ہے, پرسنلی بھی ایز اے بیٹسمین اور ایز اے ٹیم مین بھی. تو وہی چیز ہے, چاہے وہ سیفی بھائی ہوں, چاہے وہ رضوان ہوں, چاہے وہ بابر ہوں, آئی تھنک ہماری ٹیم میں ایسی ایکسپیرینس ہے, ایسی ایکسپرٹیز ہے جس سے ہم انسپریشن ڈرا کر سکتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ان کنڈیشنز میں یوز کر سکتے ہیں. شان, ابھی ریسنٹلی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جس طریقے سے پاکستان ٹیم کھیلی اور دونوں کے پاکستان فائنل میں بھی نہیں جا سکی, ایون سیمی فائنل بھی نہیں کھیل سکی ہے, تو جو فینس کی ناراضگی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ذکا اشرف صاحب نے اتنی بڑی تبدیلیاں بھی کی, آپ کو کپتان بنایا, شاہین کو بنایا, کوچنگ سٹاف کو گھر بھیجا, نیا کوچنگ سٹاف ہے. اچھی کرکٹ تو آسٹریلیا میں کھیلنا آپ کا پہلی پرائورٹی ہوگی. وہ جو ٹیم کی ساکھ اور جو فین کی ناراضگی ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے کہ اس ٹیم کو دوبارہ سے اپ لفٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے ان دو ایونٹ سے جو ریسنٹلی پاکستان کھیلا ہے. کافی اچھا سوال ہے. وہی ہم بات کرتے ہیں, ملک پہلے آتا ہے, ملک کے لوگ پہلے, لیکن سے دیکھنی ہوتی ہے. آئی تھنک ڈے ٹو ڈے ریزلٹس پہ اگر آپ ریلائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک اسٹاپ آتا ہے, آپ ہٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. جب میں بات کرتا ہوں اچھی کرکٹ کھیلنے کی, ہم ایسی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں جو ہمارے فینز انجوائے کریں. اور ہم نے بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے فینز ایسے ہیں جو ایفرٹ مانگتے ہیں, جو پاکستان کی پرائڈ کے لیے, پاکستان کا جو پیشن ہے اس کے لیے وہ ایفرٹ مانگتے ہیں. تو جہاں ہم اچھی کرکٹ کھیلیں گے, جہاں ہم وہ دکھائیں گے کہ ہم کتنا اپنے ملک کے لیے لڑ کے کھیل رہے ہیں, کتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ ہمارے فینس آئی تھنک ڈے ٹو ڈے ریزلٹ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسی برانڈ بنائیں, ایک ایسی آئیڈینٹی اپنی کرکٹ کی بنائیں, ایک ایسی پہچان بنائیں جو ہمارے فینز انجوائے کریں اور پاکستان کرکٹ اس آئیڈینٹی سے اور ہمارے فینز اس آئیڈینٹی سے وابستہ رہیں. تو ریزلٹس ہمیشہ اس کا بائی پروڈکٹ ہوگا. تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم کرکٹ کس طریقے سے کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ہم کتنا کنسسٹنٹلی اس ٹائپ کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. شان, یہ ماضی میں ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ سری لنکا میں بڑی جدوجہد کرتی رہی ہیں, خاص طور پہ بیٹنگ لائن جو ہے وہ بڑی سفر کرتی رہی ہے. اس بار کیا مختلف کیا ہے ہم نے کہ ہم توقع کر سکیں کہ یہ بیٹرز جو ہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ 2019 میں جب ہم آسٹریلیا گئے تھے, اس ٹور میں بھی میں تھا, اس میں ایک چیز ہم نے ضرور نوٹ کی تھی, اور اس سے پہلے بھی اگر آپ 2016 والا بھی ٹور دیکھ لیں جس میں ہم گیبا ٹیسٹ کافی کلوز تھے, ہم آلموسٹ جیت گئے تھے گیبا ٹیسٹ جس میں اسد شفیق نے 100 کیا تھا. اگلا جو میلبرن میں ٹیسٹ ہوا تھا اس میں اظہر علی نے 200 کیا تھا, اس میں بھی ہم نے 450 پلس رنز کیے تھے. سڈنی میں بھی جب ٹیسٹ میچ ہوا تھا جس میں یونس بھائی نے 175 رنز کیے تھے, تو اور پھر جب ہم لاسٹ ٹائم گئے 2019 میں تو آئی تھنک 4 میں سے 3 اننگز میں ہم نے 300 پلس رنز کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ جو 300 پلس رنز ہیں ہم اس کو 400 450 کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پہلی اننگز میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ آف آل جو ٹیسٹ میچ, آپ کو اگر کبھی بھی ٹیسٹ میچ جیتنا ہے آپ کو 20 وکٹیں لینی ہیں. ہم وہ 20 وکٹیں کیسے لیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک لاسٹ ٹور میں ہم قریب بھی تھے 20 وکٹس لینے میں. تو وہ 2 ٹارگیٹس جب آپس میں ملیں گے کہ ہم وہ پہلی اننگ میں کس طریقے سے ایک بڑا سکور لگا سکتے ہیں. 300 تک تو ہم پہنچ گئے تھے, 350 تک ہم پہنچ گئے تھے, اس کو ہم 450 کیسے کر سکتے ہیں, 500 کیسے کر سکتے ہیں, اور سیکنڈلی کہ ہم وہ 20 آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹیجیکل ایک ٹیکٹیکل پلان ہے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کام کریں. اوبیسلی جب وہاں جائیں گے تو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا کنڈیشنز کا. ڈفرینٹ گراؤنڈز میں بھی کھیل رہے ہیں, لاسٹ ٹائم برسبن اور ایڈلیڈ میں کھیلے تھے, اس بار ایم سی جی, سڈنی اور پرتھ میں کھیل رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ وہاں جا کے ٹیکٹیکلی ڈیسائیڈ کریں گے. جی شان, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے نا اس وقت ٹیسٹ کی ویل سیٹل ٹیم ہے, تو بالنگ میں ویل سیٹل ٹیم اندر آئے ہیں, لیکن پھر بھی اگر دیکھیں ٹیم کو سے پہلے ہم کہہ رہے تھے, پہلے تو ہم ویل سیٹل کہہ رہے تھے, تو ہم چینجز نہیں کریں گے. تو اب ہے کہ یہ اتنا پریشر ٹور ہے, تو یہ جو ویل سیٹل ٹیم آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی کہیں ون ڈے میں نہ ایکسپوز نہ ہو جائے,
क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रेशर वाला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। सर देखें, बाय वेल सेटल्ड टीम आपका जो मकसद होता है प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंसेस रही हैं। जैसे मैंने ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की या मिडिल ऑर्डर की बात की, जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की और उसमें आपने कहा कि नहीं लग रही, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। नसीम शाह का हमें बहुत बड़ा लॉस है। आई थिंक श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज़ हम जीते हैं उसमें नसीम शाह और शाहीन शाह की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। वहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पिनर्स आउट करें, स्पिनर्स ने आउट ज़रूर किए हैं, लेकिन उसका जो 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 एक प्रेशर एडेड वो हमें बोनस मिला था, वो ये मिला था कि हमारे फास्ट बॉलर्स हमें ऊपर से भी आउट करके दे रहे थे और हमें वो बीच में भी आके रिवर्स स्विंग से भी आउट करके दे रहे थे। तो बॉलिंग यूनिट में एक इंजरी हुई है, हमने कोशिश की कि हारिस रऊफ़ आएँ, थोड़ा सा हमें नसीम शाह की जगह पेस दें। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी बॉलिंग यूनिट को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने, आपने अगर देखा होगा 18 के स्क्वाड में 7 फास्ट बॉलर्स इंडक्ट किए हैं। तो वो एक्सेप्ट किया है कि जी इस वक्त हमें फास्ट बॉलिंग में हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है और ये कॉम्बिनेशन तब बनेगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एक्सपोज सर मैं बिल्कुल इस वक्त बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा फोकस जी ये टूर है, इस टूर में अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का है, बट आपको हमेशा बड़ी पिक्चर भी देखनी होती है। आपको देखना होता है कि ये जो टीम है अभी इस वक्त ये है, आप इसको आगे किस तरीके से अब ये टूर हमारा गुजरता है और किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश होगी कि हम ये देखें कि इस टीम के लिए वो प्लेयर्स जो इस टीम के, जो हमने बात की है कि जो हमारी आइडेंटिटी होगी, जो हम पहचान होगी, जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कौन लोग इस चीज़ में फॉल करते हैं, कौन लोग नहीं करते। लेकिन आपको प्लेयर्स को भी एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो उनको पूरा चांस मिले, पूरा मौका मिले कि वो भी जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो रहा है या कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उनको भी पूरा मौका मिले कि वो उसमें खेल सकें, उसमें परफॉर्मेंस दे सकें और कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जिनके साथ हम उन प्लेयर्स को आगे लेके चल सकें। तो इस वक्त हमारी एज ए टेस्ट टीम कोशिश ये है कि किस तरीके से हम इस ऑस्ट्रेलिया टूर को एक सक्सेसफुल टूर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप रहेगी, लेकिन उसके साथ हम इस टीम को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के दौरान सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर किसको खिलाने पर तरजीह दी जाएगी, और आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारिस रऊफ और जो दूसरा बॉलर है जॉन फ्यूट हुआ, उसके बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजबूत है, हारिस रऊफ है और नसीम शाह। देखें, जो लास्ट सीरीज़ हुई थी होम सीरीज़, उसमें सैफ़ी भाई आए थे, सैफ़ी भाई मैन ऑफ द सीरीज़ उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी। तो सैफ़ी भाई जब उस 11 में आए थे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर, तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी फॉर्म से, अपनी फिटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें वहीं जाके पता चलेंगी। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए, हम वही लेंगे। शान, सबसे पहले आपको मुबारक हो कैप्टनसी लेने पे। आप टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं और आपकी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो डी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आपकी जो कैटेगरी है वो मेरिट के ऊपर डी रखी गई है? और दूसरा कि आपके साथ इस स्क्वाड में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जैसे शाहीन, हसन, बाबर वगैरह, तो इस सीरीज़ में इन खेलते आ रहे हैं,
یا کہ ان کو ریسٹ بھی دیا جائے گا؟ دیکھیں میرے لیے ہمیشہ پاکستان پرائیورٹی رہی ہے. میں نے کبھی کیٹیگری نہیں دیکھی. سینٹرل کانٹریکٹ میں ہونا بہت بڑی بات ہے, چاہے میں کپتان ہوں چاہے میں پلیئر ہوں. آئی تھنک وہ چیز میرے لیے نہیں میٹر کرتی. یہ چیز جو سلیکشن کمیٹی ہے, جو بورڈ ہے, یہ اس کا ڈیسیجن ہے, اور میں نے ہمیشہ سلیکشن ڈیسیجنز یا کانٹریکچوئل ڈیسیجنز ایکسیپٹ کیے ہیں. تو میرا سول فوکس پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, وہ آپ کما سکتے ہیں, وہ ہوتا ہے, وہ لائف میں آپ کی آتی رہیں گی وہ والی اپرچونیٹیز. تو میں اس وقت اس اپرچونیٹی کو ریلش کر رہا ہوں, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, اور بہت مطمئن ہوں جس جگہ پر میں ہوں ادھر, ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پلیئر. دوسرا جہاں تک آپ نے روٹیشن پالیسی کی بات کی تھی, دیکھیں یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے, ایک گیم امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ڈرا ہو چاہے وہ آپ ہاریں یا میچ جیتیں, ہر کسی اس کے رزلٹ کے کانسیکوینسز ہیں. تو ہماری کوشش, دیکھیں پلیئرز جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں, فٹنس لیولز ان کے بہت اچھے ہیں, جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کے لیے بیسٹ 11 کیا ہے, اور جدھر کسی کو نگل ہوا, جدھر کسی کو کوئی انجری کنسرن ہوا, وہاں ان کو ضرور دیکھیں گے, ان کو مینیج کریں گے. ان کو آبویسلی اگر ایسی پاسبلٹی بنتی ہے کہ نہیں کھلا سکتے تو ادھر آبویسلی آپ اپنے پلیئر کو کبھی بھی رسک میں نہیں ڈالیں گے. لیکن فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہمارے لیے ایک اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے جو بھی بیسٹ 11 ہوگی وہ کھیلے گی, اور روٹیشن پالیسی اس میں کوئی ایسی ہم نہیں سوچ رہے. شان بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو آسٹریلیا کا کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت بلند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹف ٹائم, ہار جیت کو ایک طرف رکھتے ہیں, ٹف ٹائم کیا آپ بالنگ میں دے سکتے ہیں یا بیٹنگ میں؟ کیونکہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو ان کے لیول کے مطابق گریٹ کھلی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. اب آپ کو انہیں شکست دینا نہ دینا بات کی بات ہے. ٹف ٹائم کس میں دے سکتے ہیں, بیٹنگ میں یا بالنگ میں؟ دیکھیں ہمارے کنٹرول میں آسٹریلیا کا کانفیڈنس یا آسٹریلیا کا کھیلنے کا انداز وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارے کنٹرول میں اپنا کانفیڈنس ہے, اپنا کھیلنے کا انداز ہے. جی آپ اپوزیشن کو ضرور دیکھتے ہیں اور آپ پلانز بناتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ان اپوزیشن کو, ان کنڈیشنز کو ٹیکل کریں گے. تو اس ٹیم کے لیے جو ایک پازیٹیو اسٹیپ ہوگا, گروتھ یہی ہوگی کہ اس میں ایک بلیف ہو کہ ہم وہاں جا کے ہم اپنی بیسٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا جب آپ 18 کا اسکواڈ بناتے ہیں, آپ بلیو کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے بیٹسمین بھی, آپ کے بالرز بھی, اور اگر آپ اس میں آ جائیں تو آپ کے چاہے ٹاپ آرڈر ہو, چاہے مڈل آرڈر ہو, چاہے آپ کے فاسٹ بالرز ہوں, اسپنرز ہوں, سب کنٹریبیوٹ کریں گے اور سب ان کو ٹف ٹائم دیں گے اپنے اپنے ڈومین میں, اپنے اپنے اس میں اسکلز میں. تو ہمارا اگین یہی فوکس اپنے اوپر ہے. ہم ایز اے ٹیم اس ٹور میں کیسے کھیلیں گے, کیسے گرو کریں گے, جو بھی مسٹیکس کریں گے ان سے کیسے سیکھیں گے, اور اپنے لیے پازیٹیو رزلٹ کیسے لائیں گے.